السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ملک بھر میں پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور لیوی میں مسلسل اضافے سے عوام اس وقت شدید پریشان ہے۔ حکومت اس کی نت نئی وضاحتیں دے رہی ہے اور عوام کو ٹیکسز اور لیوی کے نت نئے ریٹس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ مہنگائی میں مزید اضافے کے خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اس ساری صورتحال میں کیا سوچ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور عوام پاکستان پارٹی کے صدر شاہد خاقان عباسی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ عباسی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئی، اب سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، اعداد و شمار، جن میں پتہ لگ رہا ہے کہ 12 کھرب تک 9 ماہ کے دوران حکومت اکٹھے کر چکی ہے۔ ایک تو یہ واردات ہے عوام کے ساتھ، اب 117 روپے لیوی ہے اور مزید بڑھانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ دیکھیں، یہ آئی ایم ایف سے پتہ نہیں کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، لیکن لیوی بہت بڑھ گئی ہے۔ میرا کبھی خیال نہیں تھا کہ 100 روپے سے اوپر جائے گی۔ اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی بھی ہوتی ہے جو پروڈکٹ آتا ہے، تو آج آپ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 200 روپے سے زیادہ آپ دے رہے ہیں بالکل ہر لیٹر پر۔ تو حکومت کو کچھ ریلیف عوام کو دینا پڑے گا۔ ان سے بات کریں آئی ایم ایف سے کہ اس میں کچھ لیکن چھوٹ دیں، حکومتی تاکہ خزرہ تو کہتے ہیں علی پرویز ملک صاحب کہ اگر ہم آئی ایم ایف کی بات نہ مانتے تو قسط نہ ملتی، یعنی کہ آئی ایم ایف کو خود مطلب ان کی خوشامد کے لیے میں لفظ استعمال کروں گی یا خوش کرنے کے لیے ہم کہیں گے کہ ہماری عوام پہ آپ بوجھ ڈالتے رہے، اور آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا تو فیس سیونگ کے لیے ہم آئی ایم ایف پہ سارا برڈن ڈال دیں گے۔ بٹ وہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ حکومت اپنی شاہ خرچیاں روکے، ایوان صدر کے جو خرچے ہیں وہ روکے جائیں، ججز کو جو اتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں وہ روکے جائیں، یہ جو طیارے ہیں طیاروں کو بیچ دیا جائے جو بلا وجہ مریم صاحبہ نے خریدے ہیں، اس پہ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اس پہ تو کبھی حکومت نہیں کرے گی۔ یہ بدقسمتی ہے۔ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ریونیو ٹارگیٹس میٹ نہیں ہوئے، ریونیو بہت پیچھے ہے، مجھے یاد نہیں ہے 250-300 ارب پیچھے ہے۔ اس کو پورے کرنے کے لیے مزید پھر ٹیکس لگانے پڑیں گے، اور سب سے آسان ٹیکس یہی ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات پہ لگا دیں۔ ہر سال تقریباً 20-22 ارب یہ بکتا ہے، ہر روپیہ جو ہوتا ہے وہ 20-22 ارب آپ کو مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت بڑا بوجھ ہے عوام پر۔ آج یقین کریں جو مہنگائی میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ یہی ہے جو تو عباسی صاحب پھر یہ جو ٹیکس کا شارٹ فال ہے جو 680 ارب ہے، 680 ہے 680 ہے، اس کا پھر کیا عوام پہ سارا بوجھ ڈالنا ہے کہ جی کیونکہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی تو اب اس کا ہم نے عوام کو نچوڑ لینا ہے، ان کا خون بھی لے لینا ہے؟ یہ تو ایف بی آر کی غلطی ہے، یا اگر پیسہ جنریٹ نہیں ہوا تو وہ بھی حکومت کی غلطی ہے کہ کسی نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی پاکستان میں، معاشی پالیسیاں ناکام ہو گئیں۔ تو یہ اب کیا سارا برڈن عام عوام پہ آئے گا؟ لائک یہ مجھ سے یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ کس طرح سے چلے گا پھر؟ جی، ناکامی چھپانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ انحصار کریں، کیونکہ اگر اکانومی گرو نہیں کر رہی ہوگی ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے پاکستان ہمیشہ سے یہی کام کرتا رہا ہے، لیکن اب وہ کچھ حد سے زیادہ بات بڑھ گئی ہے، تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس کو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر تو حکومت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکی ہے، میں تو یہی کہوں گی۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے، نہ عوام نے منتخب کی ہے کہ ان سے کوئی پوچھے گا۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے ملک میں جب حکومتیں اس قسم کے کام شروع کر دیں کہ کوئی ریفارمز نہ کریں، اپنے خرچے کم نہ کریں اور مزید عوام پہ بوجھ ڈالتے جائیں، تو اس سے بہت بڑی مشکلات ہیں جو آج عوام کا سامنا بھی ہے، اور ایک ناکامی ہے معیشت کی اور حکومت کی۔ اچھا عباسی صاحب، اگر میں یہ اوور آل بات کروں کہ یہ سارا کام جو تھا یہ اپوزیشن کا تھا اور اپوزیشن سے کردار ادا نہیں کیا، جو ہمارے ہیں جماعت اسلامی، انہوں نے آج کہا ہے کہ ملک گیر احتجاج کیا جائے گا، کیا سب قوتوں کو مل کے اکٹھا نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ جو اپوزیشن ہے وہ سب اکٹھی بیٹھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم مل کے کچھ کرتے ہیں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے۔ یہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بات کرتی رہے۔ ہم تو کرتے ہیں، جس حد تک ہم کر سکیں ہم کرتے ہیں۔ ملک گیر احتجاج سے بات نہیں بنے گی، آپ کو حکومت سے سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ آپ کی خرابیاں ہیں، اور اس کا کچھ حل کی طرف بھی نشاندہی کر دیں کہ کیسے حل ہوگا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک ملک میں سیاسی بحران رہے گا، سیاسی انتشار رہے گا، اور ملک کے اندر لاقانونیت جو ہے، جو نہ آئین کی پرواہ ہے، نہ حکومت، نہ قانون کی پرواہ ہے، تو اس سے ملک میں نہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ معیشت گرو کر پائے گی۔ تو کوئی یہ آج کی بات صرف نہیں ہے، آپ کو مستقبل میں بھی کوئی امید کی کرن نہیں رہی
ٹرو. تو عباسی صاحب اب کیا طریقہ کار کیا ہوگا اپوزیشن کا کہ پارلیمنٹ پہ وہاں پہ آواز اٹھائی جائے گی, سڑکوں پہ آیا جائے گا, مطلب کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. ہم تو جو ایک عوام ہے وہ تو اپوزیشن کی طرف ہی دیکھتی ہے نا, حکومت کے سامنے تو خاموش ہو جاتی ہے. اپوزیشن جو آج ہے بڑی جماعت پی ٹی آئی ہے, ان کے پاس حکومت بھی ہے. اپنی حکومت میں اگر وہ کچھ ایسا ماڈل بنائیں اس کو کہ بھئی کس طرح حکومت چلانی چاہیے, کس طرح آپ اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں, کس طرح عوام کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں, تو اس سے بات زیادہ بنتی. بات کرنے سے ایک حد تک ہی ہوتا ہے, آپ تنقید کر سکتے ہیں, آپ حکومت کی پالیسی کی نفی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے پاس حکومت ہو تو اس پر کام کریں تو اس کا زیادہ اثر ہوگا. وہ اس میں بھی سوچ نظر نہیں آتی. اگر کے پی کی بات کریں تو وہ اپنی جگہ روتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے واجبات ہیں وہ ابھی تک وفاق نے دیے ہی نہیں, ہمیں وہ ملیں گے تو ہم کچھ کریں گے. اب اس سچویشن میں کیا ہوگا کہ وہ اپنے مسئلے, عمران خان صاحب سے ملاقات کا مسئلہ ہو گیا یا سارے اسلام آباد آ جاتے ہیں, اڈیالہ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں, ان سے پھر کیا امید کی جائے؟ نہیں, بات اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کی نہیں ہے. رقم کسی صوبے کی نہیں روکی جا سکتی, یہ بڑی واضح بات ہے. اگر ان کی رقم رکی ہے تو اس کی نشاندہی کریں کہ کون سی رقم رکی ہے. کم از کم ابھی تک میں نے نشاندہی تو وہ مسلسل کر رہے ہیں. نہیں, اس بات کی کہ کون سی رقم رکی ہے, کیونکہ بہت سی ایسے واجبات ہیں جو متنازع ہیں, جو پچھلے 20, 30, 40 سال کے چلے آ رہے ہیں. یہ جو ڈیمز کی مد میں اور پاور جنریشن کی مد میں جو رقم ہے وہ کافی متنازع ہے. تو آج کے جو واجبات ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ نشاندہی کریں. ٹرو. اچھا عباسی صاحب, این ایف سی کے اوپر بڑی بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں بھی. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے جس میں جو مین چیز ہوگی وہ این ایف سی ایوارڈ کی جو شیئرنگ ہے اس کے اوپر بات ہوگی. آپ اس ترمیم کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو بات ہی چل رہی ہے, جو ہم اخبارات کی خبریں ہی دیکھتے ہیں, لیکن کیا این ایف سی ترمیم میں ترمیم کرنے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ اپیرنٹلی شاید جن کے پیچھے دماغ ہے ان کو لگتا ہو کہ جی چیزیں ہمارے کنٹرول میں آ جائیں گی تو کچھ بہتری ہو جائے گی, یا مزید کچھ عوام کے لیے, عوام کے اوپر کوئی زیادہ ٹیکس لگ جائیں گے. اینڈ میں مسئلہ تو عوام کے لیے ہے. نہیں, صوبے دیکھیں, پھر کل صوبے قرضہ لینا شروع کر دیں گے, ملک کی معیشت تو وہیں پر رہے گی. جب تک گروتھ نہیں ہوگی آپ کیا کریں گے؟ تو پھر وفاق کا کیا کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ صوبوں کو پیمنٹ کرنے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا. جی, یہ درست بات ہے. اس وقت سوچنی چاہیے تھی نا جب آپ نے ترمیم کی تھی. اس وقت یہ باتیں نہ پارلیمانی کمیٹی میں لائی گئیں, بس ترمیم کر دی گئی. تو جو اب ترمیم آئے گی شاید اس کو ریورس کر دیا جائے. اور جب آپ وہ کریں گے, اب صوبے کہاں سے پیسے لائیں گے, ان کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوں گے. تو یہ ایک بڑا, اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بجلی اور گیس ہے, جو وفاق ناکام ہو چکا ہے اس کے معاملات حل کرنے میں, اور یہ آئین کا تقاضا بھی ہے کہ یہ صوبوں کے حوالے کیے جائیں, کہ دونوں ان کے حوالے کر دیں. جو صوبوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا, وہ بھی جو شاہ خرچیاں نہیں کر پائیں گے, توجہ دیں گے بجلی اور گیس کے معاملات کی طرف, کیونکہ انتظامیہ تو ان کے پاس ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو وفاق کا کیا اتنا بڑا نقصان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہتر حل ہے بجائے اس کے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کو کاٹنا شروع کر دیں, کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کی ایک سطح آئین میں مقرر کر دی گئی کہ اس سے کم نہیں کیا جائے گا, اس سے بڑھنے کی تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ شہباز حکومت یہ کر سکتی ہے, جن کا کے پی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, سندھ میں چلے ان کے اتحادی ہیں اور پنجاب کو تو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے. نہیں, وہ ایک کھلی چھٹی تو تباہی کا باعث ہے نا, کہ آپ جب یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, پیسے آپ کے پاس بے انتہا ہوں گے اور آپ پیسے ضائع کیے جائیں گے ہر قسم کی شاہ خرچیوں میں, تو پھر معاملہ نہیں چلتا نا. اس لیے بہتر ہے کہ آج جو آپ کا سرکولر ڈیٹ پیدا ہو رہا ہے گیس اور بجلی کی مد میں, اس کو یہ صوبوں کے حوالے کریں تاکہ وہ اس کے ذمہ دار بنے, اور یہ ذمہ داری آئینی بھی ان کی ہے, پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا. اچھا عباسی صاحب, اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر کیا کردار ہونا چاہیے؟ جو دباؤ ڈالنا تھا حکومت کے اوپر وہ کر نہیں سکے. کل محمود خان اچکزئی صاحب بھی ملے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے بہت دیر کر دی اس ملاقات میں؟ نہیں, ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, یہ تو آپس کی ملاقات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمان تو چل نہیں رہا. نہ پارلیمان کا اجلاس بلایا جاتا ہے, نہ اجلاس میں بات کرنے دی جاتی ہے, نہ اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے, نہ کوئی ایشو لاتے ہیں. ابھی اب دیکھ لیں اتنے جنگ کے معاملات, یہ جو ایران امریکہ والی جنگ ہے, دیگر بہت سے معاملات, یہ پارلیمان میں آنے چاہیے تھے. بالکل اس میں ڈیبیٹ ہوتی کہ ملک کا کیا, تاکہ اس جو حکومت کے فیصلے کو بھی تقویت ملتی کہ پوری قوم اس میں متحد ہے, قوم جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب تو وزراء بھی مختلف بیان دیتے ہیں, حکومت کے بارے میں سمجھ نہیں آتی ان کا کیا موقف ہے. ہر روز
لوگ ایک تماشا ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا رول کیا ہے, ہم اس میں کیا ہم پہ اثرات آئیں گے. یہ بڑی سیریس باتیں ہیں. عباسی صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ کام اپوزیشن کا تھا؟ اپوزیشن کو دباؤ ڈالنا چاہیے تھا, وہ حکومت پہ دباؤ ڈالتی کہ جس کو ڈسکس کیا جائے. اپوزیشن تو ناکام رہی. اپوزیشن, جہاں حکومت بھی ناکام ہے اپوزیشن بھی ناکام ہے, دونوں ناکام. ہماری سیاست ہی ناکام ہو چکی ہے. تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ پھر تو یہی کہا جائے کہ جی ملک بھی اب اس طرح سے کامیاب نہیں رہا. ملک نہیں چل رہا, یہ بڑی واضح بات ہے. یہ جو کہتے تھے ترقی کی اڑان بھر رہا ہے پاکستان, وہ اڑان نظر نہیں آ رہی. وہ کاغذوں میں بھر رہا ہے, یا کچھ افراد کے ذہن میں یہ بات ہے. ملک کے حالات بالکل جو ہے مثبت نہیں ہیں, تشویشناک حالات ہیں معیشت کے. اس پر آج سے غور کرنا شروع کریں, فیصلے کریں, حل نکالیں, ریفارمز کریں, پھر جا کر مسئلہ حل ہوگا. ٹرو. عباسی صاحب, ایک عجیب سا ٹرینڈ پاکستان میں آ رہا ہے. ڈرگس بہت زیادہ, کنزمپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. ڈرگس تو تھے, ان کے اوپر لاز بھی تھے اور ان کے اوپر کاروائیاں بھی ہوتی تھیں, لیکن اب جو ڈرگ ڈیلرز ہیں, کراچی میں آج ایک واقعہ پیش آیا ہے. ایک خاتون ہیں جو بڑے دھڑلے سے کہتی ہیں کہ جی اگر مجھے کوئی روک سکتا ہے تو روک لے. جس طرح سے آج ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ایک پروٹوکول کے ساتھ, اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی, شی واز ویری کانفیڈنٹ. یہاں تو کوئی بندہ اگر کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے تو اس کو اس کی ریڑھی توڑ دی جاتی ہے, اس کو ہتھکڑیاں تک لگا لی جاتی ہیں. آن دا ادر ہینڈ, سندھ میں ایک خاتون اتنے دھڑلے سے آتی ہیں, کورٹ کے اندر جاتی ہیں اور وہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ دیتی ہوئی گزر جاتی ہیں. یہ کون سا کلچر پاکستان میں آ گیا؟ نہیں, یہ اسی کو لیڈ کیپچر کہتے ہیں. اشرافیہ کا جو معاملہ ہے, جو آج ملک کے نہ قانون کی پرواہ کرتے ہیں, نہ ملک کے معاملات کی پرواہ کرتے ہیں, ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہی وہ خرابی ہیں جو ملک کو, معیشت کو بھی تباہ کر رہی ہیں. اور ساتھ آپ مجھے ایک بڑے ڈاکٹر ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ یقین کریں کہ میرے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. اور ڈپریشن اپنے معاملات سے نہیں ہوتا, جو ملک کے معاملات ہیں, جو معاشرے کے معاملات ہیں, وہ ڈپریشن کا باعث بن رہے ہیں. تو ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں رہی. آج آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, اقتدار میں ہے, آپ جو مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قتل بھی کر سکتے ہیں آپ, منشیات بھی بیچ سکتے ہیں آپ, منی لانڈرنگ بھی کر سکتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو عباسی صاحب, اگر اپنے ایلیٹ کیپچر میں ہی رہنا ہے تو پھر تو جو مسئلے ہیں وہ تو اور بڑھیں گے. 90% لوگ تو غریب ہی ہیں, وہ 10% ہوں گے جو امیر ہوں گے, بلکہ میں کہوں گی 5% امیر ہوں گے. تو پھر یہ کس طرح سے, مطلب یہ کہانی کہاں جائے گی کہ اگر یہی کلچر رہا؟ اور بھی بڑے عجیب عجیب کلچر ہیں, لیکن یہ تو آج بڑے دھڑلے سے دکھایا گیا ٹی وی کے اوپر بھی. جی بس ایک دن سڑک پہ فیصلہ ہوگا, یقین سے. جب اگر آپ نظام کے اندر لوگوں کو انصاف نہیں دے پائیں گے, ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, ملک کی معیشت نہیں آگے بڑھ سکے گی, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, پھر ان معاملات کا فیصلہ سڑک پہ. آپ نے سڑک کی بات کی تو بڑا کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عوام کو سڑکوں پہ لا سکتی ہے. پی ٹی آئی کا لیڈر اپنا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ پی ٹی آئی نے مائنس عمران خان فارمولہ جو ہے یہ اپنا لیا ہے؟ کیونکہ اب نہ کوئی تحریک چل رہی ہے, نہ کوئی حکمت عملی ہے. عمران خان صاحب کی 3 بہنیں ریکویسٹ کرتی رہتی ہیں پارلیمنٹیرین سے کہ پلیز آ جائیں, آپ کو کوئی اریسٹ نہیں کرے گا. مشکل سے وہاں پہ بندے پہنچتے ہیں اڈیالہ کے باہر. تو پھر کیا بنے گا عمران خان صاحب کا بھی, اور یہ جو سڑکوں پہ فیصلے ہونے ہیں ان کا بھی؟ نہیں, یہ خوف کا ماحول ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جو پی ٹی آئی نے یہ ایک نکاتی ایجنڈا رکھا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو ہم جیل سے نکالیں گے, سیاست اس طرح نہیں ہوتی. اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن کریں, حکومت میں بھی ہیں, حکومت بھی چلائیں. یہ معاملہ اس کے ساتھ ہی حل ہوگا. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس میں عمران خان کو مائنس کیا جا سکتا ہے. وہ جماعت ہی عمران خان کے مطلب جو ان کے لیڈرز ہیں یا جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ تو کہیں عمران خان صاحب کا نام نہیں لیتے. موسٹ آف دا ٹائم اپنی میڈیا کو بھی فیس نہیں کرتے. 90% بین ہو چکے ہیں, جو 10% ہیں وہ آتے ہی نہیں میڈیا کے اوپر. تو پھر یہ کہاں پہ آواز اٹھائی جائے گی؟ وہ 3 بہنیں جن کے اوپر اکثر اور بھی الزامات لگتے رہتے ہیں, وہ کس طرح سے بھائی کو باہر نکالیں؟ یہ بہنوں کا کام تو نہیں ہے, ان کی یقیناً ہمدردیاں ہیں اپنے بھائی کے ساتھ, لیکن یہ سیاسی جماعت کا کام ہے. وہ لوگ جو اینڈ ڈونٹ یو تھنک کہ جماعت ہیز فیلڈ ایز اے جماعت؟ دیکھیں, جماعت اپوزیشن کرنے میں بھی ناکام رہی ہے, حکومت کرنے میں بھی ناکام رہی ہے. اس میں یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ کوئی نئی نہیں ہے. کے پی کے اندر تقریباً 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں, وفاق کے اندر حکومت کر چکے ہیں, تجربہ ان کے پاس ہے. کیوں کام نہیں کرتے, کیوں اپوزیشن نہیں کرتے؟ اصل سوال یہ ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پروگرام میں بات کریں گے برطانیہ کے سیاسی بحران کی کہ جس میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے انہی کی جماعت لیبر پارٹی استعفیٰ مانگ رہی ہے. یہ ماجرا کیا ہے اور صورتحال کس طرف جاری ہے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے
لیبر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ افضل خان صاحب نے بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. افضل صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا برطانیہ کی لوکل باڈیز انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست تھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے استعفیٰ طلب کیے جانے کا سبب بنی ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ I think اس فیئر ہوگا کہ جو لوکل الیکشن ہوئے ہیں اس کے رزلٹ جو تھے نہ صرف لیبر پارٹی کے لیے اچھے نہیں تھے بلکہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے بھی اچھے نہیں تھے. تو دونوں جو میجر پولیٹیکل فورسز ہیں برطانیہ میں ان کے لیے اچھے نہیں تھے, اور جو نئی فورس ہے وہ ریفارم ہے. تو ریفارم واز دا بگیسٹ ونر. اس کے بعد کچھ چھوٹی باتوں نے تھوڑے بھی لیے ہیں, لیکن جو کلیئر کٹ میسج ہے وہ یہی ہے کہ دونوں مین پارٹیز کے لاسز ہوئے ہیں اچھے خاصے, اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو نئی ریفارم پارٹی جو ہے فار رائٹ پارٹی اس کو ہوا ہے, اور اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے کہ لوگ فیل کر رہے ہیں پرٹیکولرلی لیبر پارٹی کے اندر کہ کیونکہ یہ ہماری حکومت ہے, اور حکومت کا نارملی مڈ ٹرم میں تو ویسے بھی اثر ہوتا ہے جس میں لاسز ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو لاسز اس وقت ہوئی ہیں یہ اس سے زیادہ ہے. تو کلیئر میسج ہے اس کے اندر کہ چاہے وہ انگلینڈ ہو, ویلز ہو, اسکاٹ لینڈ ہو, کہ عوام جو برطانیہ کی ہے وہ خوش نہیں ہے جس رخ پہ گورنمنٹ جا رہی ہے, جو ان کی امیدیں تھی اس نئی گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ پچھلے 14 سال سے کنزرویٹو گورنمنٹ جو تھی, جو انہوں نے مشکلات پیدا کی تھی, جو ویجز کی اسٹیگنیشن تھی, لیونگ کا کاسٹ کرائسس تھے, تو ان سب چیزوں کا اثر اب آ رہا ہے پوائنٹ پہ کہ جو 2 سال سے نئی حکومت ہے یہ بھی کوئی صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر رہی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں لیبر پارٹی کے اندر تبدیلی کے حوالے سے کہ مختلف گروپنگ ہیں. ایک جو مین گروپ بڑا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سمجھتا ہے کہ کیئر سٹارمر صاحب کو جانے کی اب ضرورت ہے, اس اینڈ آف دا روڈ فار ہیم. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جلدی ہونا چاہیے, کچھ کہتے ہیں یہ مینج ہونا چاہیے چینج, تاکہ ملک کے جو اکنامک بیس ہے اس پہ اور زیادہ ڈیمیج نہ ہو. تو یہ تھوڑی سی کشمکش چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 90 کے قریب ایم پیز نے یہ کر بھی دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں جائیں, لیکن میں سمجھتا ہوں جو چاہتے ہیں جائیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے, لیکن وہ پبلکلی سامنے نہیں بات کر رہے, انٹرنلی پارٹی کے اندر گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں. کچھ جونیئر منسٹر وغیرہ کے پی پی ایس وغیرہ نے بھی سائن کیا ہوا ہے, لیکن جو چیلنج ہے اس ایریے کے اندر وہ یہی ہے کہ کون نیکسٹ لیڈر ہوگا. اور اس میں جو موسٹ پاپولر ہے وہ اینڈی برنم ہے جو گریٹر مانچسٹر کے میئر ہیں. میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بہت کیپیبل بھی ہیں, لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ ایم پی نہیں ہے. لیڈر بننے کے لیے ایم پی ہونا ضروری ہے. تو اس پہ بھی کچھ بحث چل رہی ہے, کیا کوئی ایسی سیٹ خالی کی جا سکتی ہے جس کے راستے سے وہ آ سکے اور پھر یہ الیکشن ہو. اور کچھ آلریڈی جو ایم پی اور کیبنٹ کے اندر لوگ ہیں وہ خواہش رکھتے ہیں, تو نیچرلی ان سب کے لیے تھریٹ جو ہے وہ اینڈی برنم ہے. تو کچھ پھر یہ کوشش کر رہی ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جانا چاہیے, کچھ کہتی ہیں نہیں ٹائم سے کرنا چاہیے, مینج ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی آ سکے اور صحیح طریقے سے ہم نیکسٹ لیڈر جو ہے اس کو منتخب کر سکے. اچھا افضل صاحب, آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا, اگرچہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ انتخابات کی ناکامی کی ذمہ داری قبول کی ہے, اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ لیبر پارٹی قوانین میں پارٹی سربراہ اور وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ موجود ہے. تو اب لیبر پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ آئی تھنک ان کا جو موقف ہے نا وہ ٹیکنیکل تو صحیح ہے کہ لیڈر کو ریموو کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پروسیجر ہے پارٹی کے اندر, اور اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو فالو کرے. اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ ابھی تک کسی نے اس کو ٹریگر نہیں کیا, تو اس لحاظ سے کیئر سٹارمر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن کیا وہ رہ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ مشکل بات ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی جو فیلنگ ہے پارلیمنٹری لیبر پارٹی کے اندر اور جو ممبرشپ ہے ان کے اندر اور جو عوام ہے ان کے اندر, وہ سمجھتے ہیں کہ he hasn't got the right qualities to be the prime minister, وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, تو ان کو جانا ہی بہتر ہے. So I think down the road یہ کام ہوگا. اچھا افضل صاحب, اب اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو 70 سے زائد لیبر پارٹی اراکین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رکھا ہے, اور وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے جو ایک ریکوائرڈ نمبر ہے وہ 81 اراکین کی سپورٹ اس میں چاہیے ہوتی ہے. آنے والے دنوں میں کیا لیبر پارٹی یہ نمبر پورا کر پائے گی؟ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ریموو نہیں کوئی سے کر سکتا ہے پرائم منسٹر کو. جو ہو سکتا ہے وہ ٹریگر کر سکتے ہیں کانٹیسٹ کے لیے, اس کے لیے 80 ممبر چاہیے ہوتے ہیں. تو اس وقت 80 سے زیادہ ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جانا چاہیے, لیکن مسئلہ اس کے اندر یہ ہے
کہ جو پروسیس ہے اس کو ٹریگر نہیں کیا گیا. آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, دوسرے سے پوچھ رہے ہیں, وہ سب کہہ رہے ہیں, یا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں بھائی جن کو جانا چاہیے, لیکن جو پروسیس ہے اس کو کسی نے ایکسیکیوٹ نہیں کیا. سو دیر فور ہی ریمینس. اور لگتا یہی ہے کہ اس وقت شاید اتنا جلدی ٹریگر نہ ہو, کیونکہ جن لوگوں نے ٹریگر کرنا ہے دے ہیو ٹو وے اپ از ویل کہ کون آگے ہوگا. اس میں عام طور پہ پولیٹیکل میں کہا جاتا ہے کہ the one who draws the dagger does not wear the crown. تو جو اس کے سامنے آ کے پہلے مخالفت کرے گا اس کو ڈیمیج ہوگا, کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ جو کیئر کے سپورٹر ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں پارٹی کے اندر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے ساتھ لوئل رہنا چاہیے. تو یہ دونوں گروپ کا وہ جو ہوتا ہے ریت پھر ان کو ٹیک کرنا پڑتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ مے بی دا ریزن. اور میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جو بگیسٹ گروپ ہے پارٹی کے اندر وہ اینڈی برنم کے پیچھے چاہتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ اینڈی برنم کسی طریقے سے کسی جگہ سے بائی الیکشن لڑ کے ایم پی بن کے آ جائیں اور پھر ہم اس کو ٹریگر کریں. تو وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ چیز جلدی ہو, وہ بھی چاہیں گے کہ سلو ہو. تو لگتا یہ ہے کہ جب فورسز یہ ملیں گی جو پرو کی اسٹارمر کے ہیں, جو پرو اینڈی برنم کے ہیں, تو یہ چیز کو سلو کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو ہے ویسٹ اسٹریٹنگ ہے دوسرا جو جلدی چاہے گا وہ پھر کیا وہ ایکٹیویٹ کر سکے گا پروسیجر کو نہیں. ابھی جب میٹنگ ہوئی تھی کیبنٹ میں تو کلیئر ہے کہ کوئی چیز اس میں زیادہ نہیں آئی. کہ اسٹارمر نے کلیئر بات یہ کہہ دی ہے کہ لوک اس پروسیس ہے, جس نے شروع کرنا ہے اس پروسیس کو فالو کرے, نہیں تو میں ٹھہروں گا. تو آئی تھنک ہی از بین ویری کلیئر. اور اس کے بعد بہت سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیبنٹ کے کچھ لوگ تھے انہوں نے آ کے کہ اسٹارمر کے حق میں بیان بھی دیے ہیں, اور کچھ کوشش یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ جو چند یا 100 کے قریب ایم پیز ہیں جو کیئر کو سپورٹ کرتے ہیں آج بھی, تو وہ اپنی طرف سے بھی کوئی لیٹر یا کوئی چیز ایشو کریں گے کہ بھائی ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ریزولو ہوتا ہوا جلدی نظر مجھے نہیں آ رہا. اچھا افضل صاحب, کنزرویٹو پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں بھی شدید قسم کا سیاسی بحران دیکھنے میں آیا, جبکہ سابق وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے استعفے کے بعد بھی کوئی وزیر اعظم جم نہ سکا. تو کیا کیئر سٹارمر کے استعفے دینے کی صورت میں بھی برطانیہ کو سیاسی بے یقینی کے ایک اور دور سے گزرنے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آئی تھنک پہلی بات تو یہ کمپیئر کرنا فیئر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پہلا ہو رہا ہے. اگر ہوا تو یہ کوئی لائن تو نہیں لگی ہوئی نا, کنزرویٹو پارٹی نے تو لائن لگا دی تھی. اور دوسری آرگیومنٹ اس کے اندر یہ آ رہی ہے کہ جو آج کل کی سیاست ہے جس طریقے سے وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ جیسے کہ لگتا ہے کہ مشکل ہو چکا ہے کہ کوئی بھی آدمی ٹھہر سکے کسی پوزیشن میں لانگ ٹائم کے لیے. تو یہ سوشل میڈیا کی جو لوس ہے, جیسے وہ پش کیا جاتا ہے, ڈیمیج کیا جاتا ہے, تو اس میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 10 سال میں 4-5 پرائم منسٹر چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. افضل صاحب یہ بھی بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی عبرتناک شکست کی وجوہات کیا ہیں, جبکہ ریفارم یو کے پارٹی ان انتخابات میں 1400 سیٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بے شک یہ ہوئی ہے ڈیفیٹ, لیکن میجارٹی سب سے بڑی پارٹی آج بھی لیبر ہی ہے. ان کے پاس ہی آج بھی لوکل باڈیز زیادہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو کاؤنسلر ہیں وہ بھی زیادہ ہیں. نیچرلی جو لاس ہوئے ہیں ہمیں افسوس ہے, دکھ ہے, بہت سے اچھے کاؤنسلر بھی لاس ہوئے ہیں, لیکن اس کا جو وائڈر اینگل ہے اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کیا کر رہی ہے. تو عوام بیسکلی جو ہے وہ 2 مین پارٹیوں سے نظریں بدلا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ نئے طریقے سے دیکھا جائے اس چیز کو. اس کا جو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے وہ فار رائٹ کو ہو رہا ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پاورفل فورس ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسری طرف پروگریسو فورس بن رہی ہے لیبر کے ڈیمیج کے لیے, وہ چھوٹی جماعتیں ہیں. لبرل ڈیموکریٹ پارٹی ہے, اس کے اندر گرین پارٹی ہے, اس کے اندر انڈیپینڈنٹ ہے, ورکر پارٹی ہے. یہ جتنے ہیں یہ پروگریسو وائس بنتے ہیں. تو یہ جو پروگریسو وائس ہیں کچھ تو خود سیٹیں لے رہے ہیں, لیکن اس سے کئی گنا زیادہ وہ ریفارم کو ووٹیں جیت کے دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ڈیمیج کرتے ہیں لیبر پارٹی کو, تو ان کی جب ووٹ کم ہوتی ہے اس کے تھرو وہ ون ہو جاتے ہیں ریفارم والے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فینامنا سامنے آ رہا ہے, اور آتے چند دنوں کے آگے جب ریسرچ کی جائے گی, اینالائز کیا جائے گا, تو یہ پیٹرن جو ڈیولپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جب یہ چھوٹی جماعتیں 1 سیٹ جیتتے ہیں
تو دوسری طرف 8-10 سیٹیں ریفارم جیت جاتی ہے ان کی وجہ سے. سو ہماری عوام کا ان چھوٹی جماعتوں کی طرف رخ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ فار رائٹ ایکسٹریم پارٹی کا دروازہ کھول رہے ہیں حکومت میں آنے کا. بہت شکریہ افضل خان صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ افضل خان صاحب کہہ رہے تھے کہ برطانوی وزیر اعظم کو کسی بھی وقت گھر جانا پڑ سکتا ہے. آج اڈیالہ کے باہر پی ٹی آئی کا شو کتنا کامیاب رہا اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کیا مومنٹم بنانے جا رہی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف سینیٹر خرم ذیشان صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سینیٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اڈیالہ کے باہر آپ آج موجود تھے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ آج ایک بہتر تعداد میں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز موجود تھے. کیا مناظر تھے وہاں کے؟ آپ ہمیں کچھ پلیز بریف کر دیں اس پہ. بالکل، آج تقریباً 90% پارلیمنٹیرینز یہاں پہ موجود تھے، اسپیشلی سی ایم سہیل افریدی کے ساتھ ان کے سارے ایم پی ایز، ان کے منسٹرز، وہ سب لوگ یہاں پہ موجود تھے. اور ظاہر ہے جب لیڈرشپ آتی ہے تو اس سے پھر انہیں دیکھ کے ورکرز کو بھی حوصلہ ملتا ہے، تو ایک اچھی خاصی اسٹرینتھ یہاں پہ آج موجود تھی لیڈرشپ. تو یہ بتائیے گا کہ ہمیشہ علیمہ بی بی کو یہ ریکویسٹ کیوں کرنی پڑتی ہے، یا یہ کیوں بتانا پڑتا ہے ان لوگوں کو جو آج خان صاحب کی وجہ سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج خان صاحب کی وجہ سے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ہمیشہ ان کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ پلیز آپ اڈیالہ کے باہر آئیں، آپ کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. وائی از دیٹ سو؟ یہ تو ان لوگوں کو خود آنا چاہیے، ان کی ذمہ داری ہونی چاہیے، لیکن ہمیں ایسا دیکھنے میں نظر نہیں آتا. بالکل، یہ ایک المیہ ہے جی، اور اس کو کئی لوگ نیگیٹو سینس میں اس طرح لیتے ہیں کہ شاید کہیں پہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پارٹی ڈیسیجنز میں کوئی دخل اندازی یا کچھ اس طرح کری ہیں. میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ بہنیں ہیں اور اپنے بھائی کے لیے وہ آپ سے، انہی کی بنائی ہوئی پارٹی سے، انہی کے لگائے ہوئے لوگوں سے وہ جو ہے تو ان سے ریکویسٹ کر رہی ہیں آئیں. اس ریکویسٹ کی انہیں بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اس وقت جو آپ کی اسپیشلی کے پی میں اگر آپ کو بات کروں تو جو لوگ کے پی گورنمنٹ میں ہیں یا پارٹی کے اور عہدوں پر بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی ان کی پہلی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کی نرسری میں وہ پلے بڑے ہیں، ان کی گروپنگ ساری پی ٹی آئی کے اندر ہی ہوئی ہے. تو ان سے تو ہمیں مطلب وہ ایسے ہیں جیسے خان صاحب نے خود پال کے انہیں بڑا کیا، تو ان کو ریکویسٹ اگر کرنا پڑے تو یہ میرے خیال میں وہ ہے. لیکن آئی ہوپ کہ آئندہ سے اس چیز کا خیال رکھا جائے گا اور لوگ خود سے آئیں گے. صحیح. اچھا، آج اڈیالہ کے باہر سیکشن 144 بھی نافذ تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے لگایا گیا ہے یا اس سے پی ٹی آئی کی راہ میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ دیکھیں، جہاں پر کمٹمنٹ ہو لوگوں کی، جیسے آج لوگوں نے کمٹمنٹ دکھائی اور لوگ پہنچے، تو پھر تو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کرتی ہیں. یہ اپنے ان کے پاس یہ 144 اس طرح کے اور جو کالے قوانین ہیں اس کو کرتے ہیں استعمال، اور ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کے لیے ہی لگایا گیا تھا. لیکن دیکھ لیا آپ نے کہ، اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم پیسفل لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ، ہم سے جو ہے تو اگر ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمارے لیڈر نے ہمیں بتایا اور نہ ہماری پارٹی کی یہ پالیسی ہے. ہم پیسفل لوگ ہیں، اڈیالہ کے سامنے آ کے ہم اپنا ایک قانونی اور آئینی حق جو ہے تو احتجاج کا ہم کرتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود جیل انتظامیہ اگر ملاقاتیں نہیں کروانے دیتی تو مطلب یہ تو پھر جنگل کا قانون ہوا. بالکل. اینڈ سر، ڈو یو بلیو کہ اڈیالہ کے باہر جب پارلیمنٹیرینز جائیں گے تو حکومت پہ کوئی دباؤ بڑھے گا؟ بیکاز ایسا کچھ نظر تو نہیں آ رہا. یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس اب کیا اسٹریٹجی ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کی؟ سہیل آفریدی صاحب فرماتے ہیں کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی، ان سے ہدایات نہیں ملیں گی، تب تک کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. تو پھر پریشر کیسے بلڈ ہوگا؟ آپ لوگ اسی طرح اڈیالہ کے باہر جائیں گے، آپ لوگ بیٹھیں گے، نو ڈاؤٹ آپ لوگ ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو کیسے شامل کیا جائے گا؟ عوام کو کس طرح موبلائز کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات یہ بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے آج دن تک کبھی بھی اپنی ذات کے حوالے سے لوگوں کو نکلنے کے لیے نہیں کہا. خان نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے رہا کروانے کے لیے نکلے. خان صاحب نے جب بھی بات کی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ہے، رول آف لا کی بات کی ہے، رائٹس کی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے، اور اپنے سے پہلے انہوں نے باقی جتنے ہمارے ورکرز ہیں یا جو باقی لیڈرشپ کے لوگ جیلوں میں ہیں، خان صاحب نے ان کی جو سیاسی قیدی ہیں ان کے لیے بات کی ہے. تو یہ بات تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے تو یہ بڑی غلط بات ہے. خان صاحب اپنے لیے کبھی بھی کال نہیں دیں گے. تو یہ پھر رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ ظاہر ہے انہی لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے جو خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں اور جو یہ حقیقت میں سمجھتے ہیں
اچھا سر، محمود خان اچکزئی کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی، سیاسی امور ڈسکس کیے. کیا آنے والے دنوں میں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تحریک چلاتا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی انہیں کنونس کر پائے گی؟ دیکھیں، میں ایز اے پی ٹی آئی ورکر یا ایز اے پی ٹی آئی سینیٹر، میں تو اس پہ میرے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ بات کروں. کوئی بھی بات اگر کرنی ہے، خان صاحب نے وہ مینڈیٹ جو ہے تو بڑا کلیئرلی تحریک تحفظ آئین پاکستان، دونوں اپوزیشن لیڈرز، دونوں ایوانوں کے ان کو دیا ہوا ہے. وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی خان صاحب نے ان کو ایک وہ رول دیا ہوا ہے، تو وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. ایز اے پی ٹی آئی ممبر آف پی ٹی آئی میں نہیں سمجھتا، اور جو ہسٹری رہی ہے جس طرح سے پہلے بھی ان سے بات چیت لوگوں نے کی ہے اور اس کا رزلٹ جو آپ کے سامنے آیا، تو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے تو مطلب نو افینس، میں کوئی وہ نہیں چاہتا ہوں ان کے بارے میں ایسی بات کرنا، لیکن ایز اے پی ٹی آئی ممبر میں تو کم از کم اس چیز کا وہ نہیں ہوں. یہ مینڈیٹ خان صاحب نے جن کو دیا، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو بات صحیح. اچھا سر، مینڈیٹ کی بات کی جا رہی ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، انہوں نے تحریک چلانی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے یا کوئی حکمت عملی تیار کرنی تھی، لیکن ہم نے ان کا اس طرح سے کردار نہیں دیکھا. اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی محمود خان اچکزئی سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ وہ اتنی زیادہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات نہیں کرتے. ونس ان اے بلو مون وہ تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں، بٹ جو ان کا رول ہونا چاہیے تھا انہوں نے اس طرح سے وہ ادا نہیں کیا. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بات کو سمجھنے میں غلطی ہے. وہ ہے، اس کے نام سے ہی کلیئر ہے کہ تحریک کے تحفظ آئین پاکستان ہے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی، رول آف لا کی، ڈیموکریسی کی، رائٹس کی، ان چیزوں کی بات کرنی ہے. اور اگر کہیں پہ وہ مناسب سمجھیں کہ کسی سے بات کرنی ہے، کوئی ڈائلاگ کرنا ہے، تو ان کی پرائم رسپانسبلٹی یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو تحریک تحفظ عمران ہے، یہ تو عمران خان کی پارٹی نے کرنی ہے، اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مشاورت کا ان سے ضرور کہا ہے، لیکن دس ہیز ٹو بی پرائمریلی planned, strategized by PTI itself. ہمارا لیڈر ہے خان، ہمیں اس کے لیے کنسرن ہونا چاہیے. پی ٹی آئی کے اپنے اندر بھی تو کچھ ایشوز آ جاتے ہیں، اکثر آتے ہیں کہ جو عوام پی ٹی آئی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی نے ہمیں حکمت عملی بتانی ہے، پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بتائے گا، فلاں کہتا ہے فلاں بتائے گا، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کو دی گئی ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم جو دیکھتے ہیں کوششیں، وہ تین بہنوں کی طرف سے دیکھتے ہیں. لیڈرز کی طرف سے بھی کوئی کوشش نہیں آتی، اپوزیشن لیڈر کی طرف سے بھی اس طرح سے کوشش نہیں آتی، اور پھر وہ تین بہنیں جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر وہ یہی کر سکتی ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں. تو پھر عوام تو کنفیوز ہو کے رہے گی اس سارے سینیریو میں. یہ دیکھیں، پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، پی ٹی آئی obviously سب سے بڑی پارٹی ہے، اور پارٹیز کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، یہی جمہوریت ہے اور سب جگہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی، تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی یہ ہونا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے. بٹ جب آپ کا لیڈر، اس کی زندگی اور صحت کے حوالے سے اتنی تشویشناک باتیں آپ تک پہنچ رہی ہوں، اس کے اندر بھی آپ دھڑے بازیوں میں اور اس طرح کی چیزوں میں پڑے، اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بات ہوتی ہے کہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ، اور اس سے تو اس کی ٹوپی اس سے سر رکھ دے کہ یہ دس از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے، اور میں تو اس بات کا بڑا قائل ہوں کہ جو بندہ خود کو خان صاحب کا سپورٹر یا خان صاحب کی پارٹی کا ایک نظریاتی کارکن سمجھتا ہے، اس کو لائے عمل کے لیے یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اٹس ویری سمپل، ویری کلیئر. کیونکہ خان صاحب کے آپ پچھلے جتنے انہیں جیل جانے سے پہلے انہیں جتنی باتیں کی ہیں، جتنی ان کی تقریریں ہیں، جتنے ان کا لکھے ہوئے پیغامات ہیں، ان سب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو لائے عمل آلریڈی موجود ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ جب تو سڑکوں پہ فیصلہ ہونا ہے، تو سڑکوں پہ آپ نے صرف یہ تعین کرنا ہے کہ ہم نے سڑکوں پہ کہاں نکلنا ہے اور کس وقت نکلنا ہے. اگر یہ بھی ہم نہیں کر پا رہے تو ڈیفینیٹلی یہ پھر کمزوری ہی کہیں گے اس کو، تو اور کچھ نہیں کہہ سکتے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سینیٹر صاحب کو سنا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.